جیسے ہی رات ہوتی میری بیوی جانماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگتی۔ میں روزانہ رات کو کمرے میں بیوی کا انتظار کرتا رہتا، لیکن وہ نہ آتی۔ ایک دن رات کو میں پانی پینے اٹھا تو بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری امی نے جب مجھے یہ بتایا کہ لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ اچھی بات ہے، نیک لڑکی کا گھر میں آنا برکت کا سبب ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھی میری شادی شدہ بہن نے مجھے ٹوکا دے کر میرے کان میں سرگوشی کی، یہ لڑکی حسین بھی بہت ہے۔ یہ بات سن کر میں نظریں جھکائے مسکرانے لگا۔ میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی نہ تھی، اس لیے نور کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے میں نے شادی تک کا وقت گزارا تھا۔ لیکن شادی کی رات جب میں کمرے میں گیا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر ششدر سا رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اس کی تعریف کروں گا، اپنی محبت کا اظہار کروں گا، لیکن نور کا عروسی لباس بیڈ پر پڑا تھا اور وہ سادہ سا لباس پہنے جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے عمل میں مصروف تھی کہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بے شک وہ بہت نیک عمل کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور نور کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے طویل سجدے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں نور کے نوافل ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر مجھے اس پر غصہ سا آنے لگا کہ ایسی بھی کیا عبادت جو آج ہی کرنی ہے۔ میرا غصہ جب آپے سے باہر ہوا تو میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر بھی مجھے غصہ آنے لگا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ میری والدہ کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں ضبط کر گیا۔ دن بھر نور کا وقت میری والدہ کے ساتھ ہی گزرا تھا یا میری شادی شدہ بہن کے ساتھ گزرا تھا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں جلدی ہی آ گیا تھا، لیکن آج بھی نور نوافل میں مشغول تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا میں اس کا ملازم تھا جو روز اس کا انتظار کرتا رہتا کہ وہ کب اپنی عبادت سے فارغ ہوگی؟ میں نے تکیہ لاؤنج کے صوفے پر پٹخا اور وہیں پر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں اپنا خون جلاتا رہا کہ ایسی بھی کیا عبادت کہ شوہر کو ہی نظر انداز کر دیا جائے، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری والدہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی والدہ کو غصے میں دیکھ کر میں نظر انداز کر گیا۔ وہ کہنے لگیں، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ سوال آپ اپنی بہو سے کریں جو تمام رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ مجھے ہی ڈانٹنے لگیں، کہنے لگیں، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ شکر کرو کہ بیوی نیک ہے۔ لیکن نور نے اپنا یہی معمول بنا لیا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی جائے نماز بچھائے نوافل پڑھنے لگتی۔ دن بھر میری والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی، سب کے سامنے مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتی، میرے سارے کام بھی کر دیتی تھی۔ لیکن رات کو جب میں کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں مشغول ہوتی۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور لیکن اب تک میں اپنے حق سے محروم تھا، کیونکہ محترمہ کے نوافل ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں نے بھی آج پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج اس سے وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میری نیند سے بری حالت تھی، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی عبادت ختم ہونے کا انتظار تھا کہ کب اس کے طویل سجدے ختم ہوتے ہیں۔ رات کے 3 بجے اس نے جائے نماز تہہ کر کے ایک دراز میں رکھا تھا۔ مجھے یوں نیند میں بے حال دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ صبح آپ نے آفس بھی جانا ہے۔ مجھے نور پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، دل میں اس کے لیے ڈھیروں شکوے بھی تھے۔ میں نے کہا، تمہیں پرواہ ہے میری؟ کیا شوہر کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ بیوی اس کے کپڑے استری کرے، کھانے پینا اس کے سامنے رکھ دے؟ کیا میرے کام کر کے تمہارے سارے فرائض پورے ہو جاتے ہیں نور؟ میرے سوال پر وہ بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی۔ اس وقت سادگی میں دوپٹہ اوڑھے اس کا چہرہ اس کے نام کی طرح نور برسا رہا تھا، لیکن اس کی جھجک اور گھبراہٹ میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اب تک ویسے ہی اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا اور اسے اپنے برابر بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرا سارا غصہ اسے دیکھ کر کہیں کھو سا گیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے سختی سے پیش آؤں گا۔
شاید یہ اس کے حسن کا کمال تھا۔ میں نے بڑے پیار سے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے کہا بے شک تم اللہ کی عبادت کرو، خوب کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ عبادت تم دن میں کیا کرو؟ شوہر کے اور بھی بہت سے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ میری بات پر اس کے چہرے کی بدحواسی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے نور کی یہ حرکت بہت عجیب سی لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بدر، میں ابھی کچھ ماہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے بیماری ہے جس کا علاج چل رہا ہے، اور اگر اس علاج کے دوران میں آپ کے پاس آئی تو میں مر جاؤں گی۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں سن کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ نور کے رونے میں اور بھی تیزی آنے لگی۔ وہ کہنے لگی میری والدہ اسی لیے میری شادی چند ماہ بعد میں کرنا چاہتی تھیں، لیکن آپ کی والدہ اور بہن کو آپ کی شادی کی جلدی تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی خدا را بدر، میری اس بیماری کا ذکر اپنے گھر والوں سے مت کیجیے گا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنے دیں۔ میں نے اس وقت نور سے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے ہی روز نور مجھے ایک ڈاکٹر پر لے گئی، جس کے مطابق نور کے پیٹ میں رسولیاں تھیں، جس کا علاج میڈیسن سے ہو رہا تھا۔ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں جو ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی۔ اس نے نور کی رپورٹس کی فائل بھی میرے سامنے رکھ دیں۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی، کیونکہ مجھے ایسی باتوں کا کچھ خاص علم نہ تھا، لیکن میری بیوی ایک نیک عورت تھی، مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ نور رات کو ایک الگ کمرے میں عبادت کر لیا کرے، کیونکہ وہ جب دعا کرتی تھی تو سسکیوں سے روتی تھی، اور میں نیند کا کچا تھا۔ پھر وہ نوافل کے بعد تلاوت کلام پاک بھی بہت دیر تک کرتی رہتی تھی۔ میرے دل سے نور کے لیے تمام شکوے ختم ہو چکے تھے، لیکن جو کچھ ایک ماہ بعد مجھے معلوم ہوا، میرا ذہن پھر سے منتشر ہو چکا تھا۔ چند دن بعد میرا کزن مجھ سے ملنے آ گیا۔ نور اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ وہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی وہ ہنستی باتیں کرتی، کبھی کبھار مذاق بھی کر لیتی تھی۔ ہاں، دوپٹہ وہ ہر وقت سر پر اوڑے رکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ جب تک میرا کزن بیٹھا رہا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی میری والدہ نے ہی لگایا تھا، کیونکہ میری ایک ہی بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، اس لیے نور ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ نور کمرے میں تھی تو یہ سب امی نے ہی کرنا تھا۔ کھانے کے بعد میرا کزن مجھے باہر صحن میں لے گیا، مجھ سے کہنے لگا، اور سناؤ کیسی جا رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ میری اپنی اس کزن سے دوستی اور بے تکلفی بہت زیادہ تھی کہ ہم آپس میں باتیں شیئر کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا میری بیگم کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس لیے ہم الگ کمرے میں رہتے ہیں۔ میری بات سن کر میرے کزن فہد نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، ایسے بھی کیا مسائل ہیں؟ جب میں نے اپنی بیوی کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم بہت بھولے ہو بدر، تمہاری بیوی تم سے جھوٹ بول رہی ہے، نظر رکھو اس پر۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے مزید ایک الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، سوچنے لگا کہ فہد نے یہ بات کیوں کی، میری بیوی مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گی؟ میں پورا دن آفس میں بھی یہی سوچتا رہا کہ کس کی بات پر یقین کروں۔ آفس سے واپسی پر میں گھر کی بجائے سیدھے ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ جینٹس ڈاکٹر تھا۔ میں نے اسے وہ ساری باتیں بتائیں جو نور اور اس کی ڈاکٹر نے مجھ سے کی تھیں۔ میری باتیں سن کر وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا، کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس بیماری میں میاں بیوی کی علیحدگی ضروری نہیں ہوتی، آپ کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے نور پر غصہ آنے لگا۔ وہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے الو بنا رہی تھی؟ ایک عبادت گزار تہجد گزار ہوتے ہوئے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں اب سوچ چکا تھا کہ اب میں نور کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا۔ میں جب گھر پہنچا تو نور میری والدہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ سے آفس کا بیگ پکڑا اور کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کھانا لگاتے ہوئے کہنے لگی، بدر، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ میرا دل اس وقت ایک نامعلوم انجانی سی اذیت میں مبتلا تھا۔ مجھے نور کی ہر بات دھوکے بازی لگ رہی تھی۔ میری پسند کا کھانا بنانا، بھاگ بھاگ کر میرے کام کرنا، یوں ظاہر کرنا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ سب مجھے ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ کی پسند کا گاجر کا حلوہ بھی بنایا ہے۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، آفس کے ایک کولیگ نے آج دعوت دی تھی،
یہ کہہ کر میں نے کچھ پل اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تھا جو مجھے ایک بناوٹی سا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بھوک تو میری بیوی کے جھوٹ نہیں ختم کر دی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ غصے کے مارے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اندھیرا کیے کمرے میں لیٹا تھا۔ یہ سوچتا رہا کہ نور نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا کیوں تھا؟ کیا میں اسے پسند نہیں تھا اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی مجھ سے زبردستی کروا دی تھی، یا پھر اس کا کسی کے ساتھ؟ اس سوچ سے میرا دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ نور کمرے میں آئی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھے سوتے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، کیونکہ میں آفس سے آتے فوراً سے کبھی نہیں سوتا تھا۔ ہم ایک اچھے دوست کی طرح باتیں کرنے لگے تھے۔ نور اب مجھ سے زیادہ گھبراتی نہیں تھی، کیونکہ میرا رویہ اس سے دوستانہ سا ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری نیک بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ چند ماہ کے علاج کے بعد ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اب ہم خوب باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے۔ کبھی کبھی میں آئس کریم کھلانے بھی نور کو باہر لے جاتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے اب بے تکلفی سے بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی، لیکن نور مجھ سے سگریٹ چھین لیتی تھی۔ کہتی تھی بدر یہ جان لیوا شوق ہے، اسے مت پیا کرو۔ وہ میری سگریٹ چھڑوا چکی تھی، بلکہ میں نماز بھی پڑھنے لگا تھا، لیکن اس کی عبادت، جائے نماز پر رونا، سسکیوں سے رب کو راضی کرنا، مجھے سب کچھ اب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھنے لگی کہ شاید مجھے بخار ہے، جو میں آتے ہی سو گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہ چین آ رہا تھا اور نہ ہی نیند۔ رات کے 2 بجے تو بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، کچن میں جا کر فریج کھولی اور پانی کی بوتل نکالی اور اسی کو منہ لگا کر پینے لگا۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میں 2-3 گلاس پانی پی چکا تھا۔ پانی پی کر ہی میں نے پیاس اور بھوک دونوں کی شدت کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں جیسے ہی کچن سے باہر نکلا، سامنے ہی نور کا کمرہ تھا، جو ایک سٹور نما تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، وہاں نور جائے نماز بچھائے اپنی عبادت کرتی تھی۔ میں جب واپس اپنے کمرے میں جانے لگا تو نور کی سسکیاں مجھے سنائی دینے لگیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ رو رو کر دعائیں مانگنے کی عادی ہے، اور یہ بات میرے لیے نئی نہیں تھی، لیکن وہ دعا نہیں کر رہی تھی، وہ تو کسی سے باتیں کر رہی تھی، جیسے نور کمرے میں اکیلی نہ ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے نور کے کمرے کے پاس آ گیا۔ مجھے وہاں ایک نوجوان کے دھیمی لہجے میں بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نور رو رو کر اسی سے باتیں بہت دھیرے سے کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرے تن بدن میں تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میرے غصے کا یہ عالم تھا کہ آج کسی کو جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اس زور سے پیٹنا شروع کیا کہ اسے توڑ ہی ڈالوں گا۔ میں نے چلا کر کہا کہ نور دروازہ کھولو، اندر کون ہے تمہارے ساتھ؟ میری دھاڑ سن کر میری والدہ اور چھوٹا بھائی دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے، لیکن نور نے دروازہ نہیں کھولا۔ کمرے سے آوازیں البتہ بند ہو چکی تھیں۔ میں نے دوبارہ سے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میری والدہ اور بھائی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں نور نے بھی دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر بدحواسی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ میں نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلا اور سٹور روم جیسے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک جائے نماز بچھا تھا اور پورا کمرہ خالی تھا۔ میں نے کمرے میں لگے پردوں کو بے دردی سے پیچھے کیا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور وہاں زیادہ سامان بھی نہ تھا، بس ایک کھڑکی تھی جو بیرون طرف کھلتی تھی۔ میں نے وہ کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا، لیکن اس وقت شاید وہ جو کوئی بھی تھا بھاگ چکا تھا، کیونکہ گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے کھڑکی کو دوبارہ سے بند کیا اور نور کے پاس آ گیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، بدر، تمہارا دماغ تو درست ہے، رات کے 2 بجے تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مجھے اس وقت اپنی والدہ کی بات کی ہوش ہی کب تھی۔ میں نے نور کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور غصے سے پھنکار کر بولا، کون تھا تمہارے ساتھ اس کمرے میں؟ میرے بلند لہجے اور میری بات سن کر وہ شاید سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن میری والدہ آپے سے باہر ہو گئیں۔ انہوں نے میری گرفت سے نور کو آزاد کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگیں، کیا بک رہے ہو تم بدر، ہوش میں تو ہو؟ نور جیسی نیک لڑکی کے بارے میں یہ سب کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تعصب سے دوبارہ نور کی طرف دیکھا۔ میں نے چلا کر کہا، نہیں ہے یہ نیک، ڈھونگی لڑکی ہے،
اپنی دینداری کا جھوٹا ناٹک کر رہی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اس کے کمرے میں کسی مرد کی آواز سنی ہے۔ میری بات سن کر نور رونے لگی، کہنے لگی میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ نور کی زبان سے جھوٹ سن کر میرا جی چاہا کہ اس کا گلا ہی دبا دوں۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں وضو میں جھوٹ بولتے ہوئے؟ کھاؤ اپنے ایمان کی قسم کہ تم کمرے میں اکیلی تھی۔ میں نے نور کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے خود اس کے کمرے میں ایک غیر مرد کی آواز سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ نور کوئی جواب دیتی میری والدہ ہمارے بیچ آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی پاکیزگی اور شرافت کی میں قسم کھاتی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ بدن میرے بیٹے ہو کر میری تربیت پا کر بھی تم اتنی چھوٹی اور گھٹیا سوچ کے مالک نکلو گے۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے نور سے اس لہجے میں بات بھی کی تو۔ یہ کہہ کر میری والدہ نور کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے اپنی والدہ پر حیرت ہو رہی تھی۔ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی سگی اولاد پر اور اس بد کردار لڑکی پر اعتبار تھا جس کے کمرے میں نے خود ایک غیر مرد کی آواز سنی تھی۔ کیسے اس لڑکی نے میری ماں کے دل میں اپنی دینداری کے جھنڈے گاڑے تھے کہ انہیں میں غلط لگ رہا تھا اور نور صحیح۔ میں بھی یہی باتیں سوچ رہا تھا جب میرا چھوٹا بھائی بھی بول پڑا۔ کہنے لگا، بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہوں گے۔ مجھے تو آپ کو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میرا دن کا وقت نور آپی کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ ان کی بات اللہ سے شروع ہو کر اللہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کی وجہ سے ہی آج میں 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے لگا ہوں، اور آپ ایسی لڑکی پر شک کر رہے ہیں۔ وہ بھی مجھے ہی برا بھلا کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے میرے گھر والوں پر اپنی نیک نامی کی چھاپ بہت گہری ڈالی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اس کے بعد میں نے نور سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ میرے اٹھنے سے پہلے وہ میرے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی تھی۔ صبح ناشتہ مجھے امی بنا کر دینے لگی تھیں۔ رات کے کھانے پر بھی نور مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے نظر نہ آئے۔ مجھے اب اس بات کا انتظار تھا کہ کب وہ دوبارہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے۔ میری اب راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں رات کو کئی بار باہر آتا اور کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرتا کہ کہیں کسی مرد کی آواز تو نہیں آ رہی۔ کبھی کمرے کے باہر سٹول رکھ کر اس کمرے کی روشن دان سے جھانک کر دیکھتا کہ نور کے ساتھ کوئی ہے، لیکن وہ اکیلی ہی نوافل پڑھ رہی ہوتی اور سسکیوں کے ساتھ سجدے میں دعا کر رہی ہوتی۔ پہلی بار میں نے یہ سوچا تھا کہ آخر یہ یوں رو رو کر دعا کیوں کرتی ہے، اسے ایسا بھی کیا غم ہے۔ اب مجھے یہ بات بھی ستانے لگی تھی کہ وہ روز کیوں اتنی بے کل ہو کر روتی ہے، لیکن میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک دن میں نے آفس سے آتے ہوئے راستے میں اسی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بائک اس کی گاڑی کے پاس روک دی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈاکٹر کچھ بکھلا سی گئی تھی، جیسے مجھے پہچان گئی ہو، حالانکہ مجھے امید نہ تھی کہ وہ مجھے اتنی جلدی پہچان جائے گی۔ مجھے شک اس ڈاکٹر کی بدحواسی نے ڈالا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بے اختیار بولی، آپ نور کے ہسبینڈ ہیں؟ میں نے کہا، آپ تو مجھے فوراً سے پہچان گئی ہیں، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ میری بات پر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ میں نے کہا، آپ نے اس دن مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے اپنی بیوی کی دوبارہ سے ساری رپورٹس کروائی ہیں، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس بیماری کا آپ نے ذکر کیا تھا اس میں بھی ایسا کوئی پرہیز نہیں ہوتا جیسا آپ نے بتایا تھا۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے سچ بتا دیں کہ نور کا اصل مسئلہ کیا ہے، ورنہ میں آپ کے خلاف کارروائی کر دوں گا کہ آپ مریضوں کو غلط گائیڈ کرتی ہیں۔ میری بات پر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، نور میری دوست ہے اور میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن اسی نے مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا۔ نور کو واقعی کوئی بیماری نہیں ہے۔ سچ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ قصہ میں سمجھ چکا تھا۔ وہ لڑکی سب کے سامنے دیندار بنی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ میں جب گھر پر پہنچا، امی خالہ کے گھر گئی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی گھر پر نہیں تھا۔ اس وقت بس نور گھر پر تھی۔ میں اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کچن کے اندر چلی گئی۔ اس وقت میرے پاس اچھا موقع تھا کہ میں سچ جان سکوں، کیونکہ گھر پر میرے اور نور کے سوا دوسرا کوئی نہ تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا اور اسٹوو بند کر دیا، نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔
میں نے کہا آج گھر پر ایسا کوئی نہیں ہے نور جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ میری بات سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا آج مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ سچ میں جان چکا ہوں۔ تمہاری اس ڈاکٹر دوست نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس دن بھی اپنے کانوں سے سنی آواز پر مجھے ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دوسری آواز کسی مرد کی تھی۔ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی سچ جان کر آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اور بدر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، میرے گھر والے میرا یہ غم سہ نہیں سکیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہارا واقعی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میری بات پر وہ نفی میں سر ہلا کر رونے لگی، کہنے لگی نہیں، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا مجھے سچ سننا ہے۔ کہنے لگی ایک بار اس کے والدین عمرے پر گئے تھے اور وہ دن بھر گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اس کا بڑا بھائی رات کو دکان سے واپس لوٹتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی ہے، اس لیے ایک بار دوپہر کے وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب کوئی چہرہ چھپائے اس کے گھر کود گیا اور اس کے کمرے میں جا کر اس کی عزت کو پامال کر دیا۔ اپنے بچاؤ کی کوشش میں نور اس شخص کا چہرہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کے لیے انجان شخص تھا، وہ اسے برباد کر کے جا چکا تھا۔ نور نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگی کہ وہ اس کی عزت کا بھرم رکھ لے۔ شادی پر ہی جب میرا کزن اسے اسلامی کے پیسے دینے آیا تو نور نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے اسے برباد کیا تھا، میرا کزن فہد، وہ بھی اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے اسی وقت ایک ٹیشو پر کچھ لکھ کر نور کو وہ ٹیشو پکڑا دیا کہ وہ مجھے نور کے بارے میں شک میں ڈال دے گا اگر نور نے اس کی بات نہ مانی تو۔ نور ڈر گئی تھی، اس لیے مجھ سے ڈرنے لگی، رو رو کر یہی دعائیں کرتی تھی کہ کہیں وہ شخص اسے میرے خلاف بدگمان نہ کر دے۔ اس لیے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ چاہتی تھی خدمت سے میرا دل جیت کر مجھے سچ سے آگاہ کر دے تاکہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک دن جب وہ عبادت کر رہی تھی، فہد کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں آ گیا، اسے بلیک میل کرنے لگا۔ وہ اس کی منت سماجت ہی کر رہی تھی، وہ اس کی جان بخش دے، وہ اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرے گی۔ میرے دروازہ بجانے پر فہد بھاگ گیا تھا۔ یہ سب سن کر میں نے فہد کو بدکاری کے جرم میں پولیس کو پکڑوا دیا اور نور کو اپنا لیا، کیونکہ وہ واقعی بے قصور تھی۔